آج ہم دو چار ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا یہ بدترین سیاہ-ترین لمحہ ہے، اور ہم سب کے ضمیر کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں، اس کے خلاف مزاحمت کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگیاں سیاست سے دور گزاری، بار کی سیاست سے دور گزاری، قومی سیاست سے دور گزاری، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے 3 سال، اس کے بعد دور رہنا، خاموش رہنا، یہ ایک صرف بزدلی ہی کی نہیں بلکہ ساتھ مل جانے کی، فسطائی قوتوں کے ساتھ مل جانے کی ایک علامت ہوگا۔ تو ہم سب نے یہ تہیہ کیا ہے، آپ سب دوست جو یہاں موجود ہیں وہ اپنی اپنی زندگیوں میں یہ فیصلہ کر کے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نے آسودگی کی زندگی نہیں جینی۔ یہ ایک مشکل راستہ ہے، یہ کٹھن راستہ ہے، ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس پہ ہم چل سکیں۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھیں، اس قوم کا الیکشن سمجھیں، باہر نکلیں، صبح سے شام تک جتنی تگ و دو محنت آپ کر سکتے ہیں کیجئے، سپریم کورٹ کے وکلاء سے بات کیجئے، اور آگے جو صوبائی بار کے الیکشن آ رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ تو ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہے، ہم نے ہر ایک کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی وکیل ہو، کسی نے کالا کوٹ پہنا ہو، جس نے قانون اور آئین کی وفاداری کا سوچا ہو، اور وہ اس لمحے کھڑا رہے اس تمام عمل سے دور، یا وہ اس لمحے حصہ بن جائے، فریق بن جائے اس تمام لوٹ میں، ان کا جو لوٹ کرنے والے ہیں۔ بڑا کم ہوتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جو تفریق ہے وہ اتنی واضح ہو۔ آج بالکل واضح ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ جو پاکستان کے آئین پہ 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں حملہ ہوا، اور اس سے علاوہ بھی جو حملہ ہو رہا ہے، جو فسطائیت کا حملہ ہے، جو جھوٹ کا حملہ ہے، جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، جس طرح صحافت کو پابند کرنے کی کوشش کی گئی، آج جو اسلام آباد پریس کلب پہ حملہ ہوا ہے، یہ اسی سب کا ایک شاخسانہ ہے، ایک یہ کڑی ہے جو ہمارے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہے کہ پورا معاشرہ اب محکوم معاشرہ ہوگا۔ اس معاشرے میں زبان بند ہوگی، ذہن بند ہوگا، اس معاشرے میں جمہوریت جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے سامنے اس سے واضح کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا اپنے اصولوں کے لیے کھڑا ہونے کا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پرسوں اڈیالہ جیل میں میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں میں نے خان صاحب سے یہی کہا کہ میری نظر میں اس وقت اس سے اہم کوئی مارکہ نہیں ہے جس میں پی ٹی آئی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، جس میں آئی ایل ایف کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، لیکن یہ حصہ ہم نے پروفیشنل گروپ کے ساتھ مل کر ڈالنا ہے۔ اور خان صاحب نے بالکل میری بات کی تائید کی، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آئی ایل ایف نے، پی ٹی آئی نے اور پروفیشنل گروپ نے اکٹھے چلنا ہے۔ ہم نے اس مارکے کو جیتنا ہے، اور انشاءاللہ حامد خان صاحب آپ کی سربراہی میں، آپ کی رہبری میں ہم یہ مارکہ جیتیں گے اور جیتتے چلے جائیں گے۔ یہ 16 اکتوبر کی بات نہیں ہے، یہ ایک لمبی اب جنگ ہے۔ ہم نے اس جنگ کو جیتنا ہے، اپنے بچوں کے لیے جیتنا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے جیتنا ہے، ورنہ پاکستان ایک انتہائی گہری کھائی کی جانب چل رہا ہے اس وقت۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیے۔ جو خدمت میں سر انجام دے سکتا ہوں، آئی ایل ایف سر انجام دے سکتی ہے، پی ٹی آئی سر انجام دے سکتی ہے، اور وہ تمام سماجی گروپ، سول سوسائٹی کے گروپ جو جمہوریت پسند ہیں، جو آزادی صحافت میں یقین رکھتے ہیں، جو عدلیہ کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں، ہم نے ان سب کو پکارنا ہے۔ اس کو ایک قومی موومنٹ کے طور پہ ہم نے آگے لے کر بڑھنا ہے۔ یہ الیکشن بھی پنجاب بار، سندھ بار، کے پی بار، بلوچستان بار کے الیکشن، اور اس سے آگے بڑھ کر جو بحالی جمہوریت، بحالی آئین کی تحریک ہے، ہم نے اس کا حصہ بننا ہے۔ تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، عمران خان صاحب، پوری پی ٹی آئی، پوری آئی ایل ایف اس الیکشن میں ساتھ کھڑی ہے۔ ہم بالکل متحد ہو کر یہ الیکشن لڑیں گے۔ حامد خان صاحب ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہم آپ کے رفیق ہیں، آپ سب ہمارے رفیق ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی، کامرانی ہمارا نصیب ہے۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ تھینک یو سلمان اکرم راجہ صاحب۔ تقریب کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے